میں جو امیگرانٹس کے کتنی قسم ہوتی ہیں؟ دیکھیں کینیڈین امیگریشن میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں. اکنامک امیگریشن ہے, پھر اسائلم کے لیے ہے, ریفیوجیز کے لیے ہے. تو زیادہ تر لوگ جو آ رہے ہوتے ہیں وہ یا تو اکنامک امیگریشن میں آ رہے ہوتے ہیں یا پھر فیملی کلاس میں آتے ہیں. اور تھرڈ کیٹیگری اسائلم اینڈ ریفیوجیز ہوتے ہیں. یہ تین میجر کیٹیگریز ہیں. اسائلم اور ریفیوجیز وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنے ملک سے باہر ہوتے ہیں اور ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے, وہ لوگ کینیڈا میں پناہ لے سکتے ہیں. پھر فیملی کلاس ہے. فیملی کلاس میں اسپاؤس, چلڈرن, ڈپینڈنٹ چلڈرن, پیرنٹس, گرینڈ پیرنٹس, یہ لوگ کینیڈین پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جو میجر کیٹیگری ہے جس میں زیادہ تر لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ اکنامک امیگریشن ہے. اب اکنامک امیگریشن میں اسکلڈ ورکرز ہیں جو کہ اپنی ایجوکیشن, ایج, ایکسپیرینس, اپنی لینگویج اسکلز اور کینیڈا میں ان کے جو تعلق ہے لنکس ان کینیڈا, ان کی بیسس پہ ان کو پوائنٹس ملتے ہیں. اور اگر ان کا آکوپیشن ان ڈیمانڈ ہے اور وہ پوائنٹس اچیو کر رہے ہیں, ریکوائرڈ پوائنٹس, تو پھر ان کو امیگریشن ملتی ہے. اس کے علاوہ بزنس امیگریشن ہے. جو لوگ کینیڈا میں بزنس کوئی کرنا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کینیڈا میں بزنس امیگریشن کی اپرچونیٹی بھی موجود ہے. اب یہ ڈائریکٹ امیگریشن کی اپرچونیٹیز ہیں. ان کے علاوہ ورک پرمٹ اور اسٹوڈنٹس کی کیٹیگریز بھی ہیں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کینیڈا میں آتے ہیں, ان کے لیے یہاں پہ پڑھنے کے بعد 3 سال تک کا پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ ملتا ہے. ورک پرمٹ کے دوران آپ جاب ایکسپیرینس گین کریں یہاں پہ, یا آپ کے پاس جاب آفر ہو, تو پھر پرماننٹ ریزیڈنس کی کئی اسٹریمز ہیں جن کے ذریعے آپ کینیڈا میں PR اپلائی کر سکتے ہیں. اسی طرح چند لوگ ایک سیگمنٹ ہے پورا ورک پرمٹس کا, وہ لوگ جن کا آکوپیشن کینیڈا میں ہائیلی ان ڈیمانڈ ہے اور وہ ان کی شارٹیج ہے کینیڈا میں, وہ لوگ کینیڈا میں ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں زیادہ تر لوگ IT کے لوگ ہوتے ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ. اس کے علاوہ کوکس اینڈ شیف کی ہے, ٹیکنیکل لوگوں کی یہاں پہ کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اس طرح سے کئی کیٹیگریز ہیں, آکوپیشنز ہیں جو کہ کینیڈا میں ہائیلی ان ڈیمانڈ ہیں, اور باہر سے فارن نیشنلز کینیڈا میں ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اور پھر یہ ورک پرمٹ ان کو پرماننٹ ریزیڈنس کی طرف لے کر جاتا ہے. ہم کینیڈا آ سکتے ہیں اور آپ کو کیا پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے؟ کینیڈا میں آنے کے لیے ہر کیٹیگری کی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. زیادہ تر لوگ جو آ سکتے ہیں وہ یا تو اسکلڈ امیگریشن کے تھرو آئیں گے, یا پھر اسٹوڈنٹس کے روٹ پہ آئیں گے, یا پھر ورک پرمٹ کے روٹ پہ آئیں گے. تو اگر آپ اسکلڈ امیگریشن کے روٹ پہ آ رہے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی اس کی ریکوائرمنٹس پوری کرنی ہوگی, اور اس میں پوائنٹس اچیو کرنے ہوتے ہیں. آپ کی ایجوکیشن, ایج, ایکسپیرینس, آپ کی انگلش لینگویج یا فرینچ لینگویج اسکلس, اور آپ کے کنیکشنز ان کینیڈا, یہ ایریاز ہیں جن کی بیسس پہ آپ پوائنٹس ملتے ہیں اور آپ کینیڈا میں PR کے لیے پھر اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو اسٹوڈنٹ کی کرائٹیریا میٹ کرنی ہوتی ہے. اسٹوڈنٹس کو اپلائی کرنے کے لیے انگلش لینگویج کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے, IELTS کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے, اور اس میں ریکوائرڈ بینڈ اچیو کرنا ہوتا ہے. تو تب آپ کو یہاں پہ کینیڈین یونیورسٹیز اینڈ کالجز میں ایڈمیشن مل سکتا ہے. اگر آپ اسکلڈ امیگرینٹ کے طور پہ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو IELTS کرنا ہوگا اور اس کا ایک ہائی بینڈ اچیو کرنا ہوگا. وہ ڈپینڈ کرتا ہے, نارملی CLB 8 یا 9 کی پریفرنس ہوتی ہے, یا CLB 7 کچھ ایریاز میں کام کرتا ہے, کچھ پروفیشنز میں اس سے کم بھی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, لیکن وہ کیٹیگری ٹو کیٹیگری چینج ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی جو فارن ڈگریز ہیں, کریڈینشلز ہیں, ان کی کینیڈا سے ایکویلنسی آپ کو حاصل کرنی ہوتی ہے. تب آپ IELTS یا انگلش لینگویج ٹیسٹ اور اپنی ڈگری سے ایویلیویشن, یہ 2 میجر پری ریکوزٹس پورے کرنے کے بعد آپ کینیڈا کی PR کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. ابھی تیسرا جو کویسچن ہے وہ یہ ہے, اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اور اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ دیکھیں کینیڈا میں ہر لیول پہ آپ اسٹڈیز کے لیے آ سکتے ہیں. آپ ہائی اسکول میں آ سکتے ہیں, آپ ایلیمنٹری اسکول یا پرائمری اسکول میں پڑھنے کے لیے آ سکتے ہیں, یا آپ یونیورسٹی یا کالج میں پڑھنے کے لیے کینیڈا آ سکتے ہیں. کینیڈا میں KG سے لے کے ماسٹرز اور PhD تک آپ کو اسٹڈی کی آپشن اور پرمیشن موجود ہے. اب آپ کو ان کی ریکوائرمنٹس میٹ کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ کوالیفائی کرتے ہیں ایڈمیشن کے لیے, اور پھر آپ کو
ویزا کے اپلائی کرنا ہوتا ہے, اسٹڈی پرمٹ اپلائی کرنا ہوتا ہے, اور تب آپ جب آپ کو اسٹڈی پرمٹ اپروو ہوتا ہے تو آپ آ سکتے ہیں. اگر آپ یونیورسٹی یا کالج میں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی انگلش لینگویج ٹیسٹ جو کہ IELTS ہوتا ہے وہ پاس کرنا ضروری ہوگا, اور اس میں آپ کو کم از کم 6 بینڈ حاصل کرنا ہوگا. اگر آپ ہائی اسکول لیول پہ آنا چاہ رہے ہیں, گریڈ 9 میں آنا چاہ رہے ہیں, 4 سال کا ہائی اسکول ہوتا ہے یہاں کینیڈا میں, 9th 10th 11th اینڈ 12th, تو اس کے لیے آپ کو کسی لینگویج ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. وداؤٹ لینگویج ٹیسٹ آپ آ سکتے ہیں, اور یہاں پہ آپ اپنا ہائی اسکول ڈپلوما کمپلیٹ کرنے کے بعد کینیڈین یونیورسٹیز یا کالجز میں فردر اسٹڈیز کر سکتے ہیں اور اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو پرائمری یا ایلیمنٹری لیول پہ اسکولس میں ایڈمٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کافی فائنینسز موجود ہیں اور سورس آف انکم موجود ہے, تو یس آپ کے بچے لو لیول پہ بھی, پرائمری اینڈ ایلیمنٹری لیول پر بھی اسکول میں آ سکتے ہیں. اور اس میں ایک ایڈوانٹیج پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ پیرنٹس بھی ساتھ میں ان کو وزٹر ویزا ملتا ہے, اور وہ یہاں پہ بچوں کے ساتھ آ سکتے ہیں, بچوں کے گارڈین کے طور پہ. اگر پوری فیملی کینیڈا مائگریٹ ہونا چاہتی ہے تو وہ کیسے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے, فیملی سے مراد اپلیکینٹ, پرنسپل اپلیکینٹ جو کہ مرد یا عورت کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس کے اسپاؤس, ہسبینڈ یا وائف, اور بچے, ڈپینڈنٹ بچے. تو ڈپینڈنٹ بچوں کی جو ایج ہے وہ 22 ایئرس ہوتی ہے. آپ کے بچے 22 ایئرس سے کم ہونے چاہیے اور آپ پر ڈپینڈنٹ ہونے چاہیے, وہ انمیرڈ ہوں تو وہ آپ کی فیملی کا حصہ ہیں. تو آپ ایز اے فیملی کینیڈین پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, ادھر ایز اے اسکلڈ ورکر اور ایز اے بزنس امیگرینٹ آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر ہم کسی فیملی ممبر کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اسپانسرشپ کے لیے کینیڈا میں اسپانسرشپ کے کچھ ریسٹرکٹیڈ ایریاز ہیں جن میں آپ اسپانسر کر سکتے ہیں. پہلا ایریا ہے پیرنٹس اینڈ گرینڈ پیرنٹس کا. آپ اپنے پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کو اسپانسر کر سکتے ہیں, پلس ان کے ڈپینڈنٹ چلڈرن جو کہ انڈر 22 ہوں گے, ان کو آپ کینیڈین PR کے لیے اپلائی کروا سکتے ہیں. اب اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ آپ کی فائنینشیل پوزیشن اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے پیرنٹس کو اسپانسر کر سکیں. اس کی ایک فائنینشیل ٹیبل ہوتا ہے جس میں ہم آپ کی فیملی سائز کے مطابق اسسمنٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی فیملی اس میں اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہے. آپ ایلیجیبل ہیں اپنی فیملی کو اسپانسر کرنے کے لیے, پیرنٹس, گرینڈ پیرنٹس یا ان کے ڈپینڈنٹ چلڈرنس کو. اس کے علاوہ آپ اپنے اسپاؤس کو, اپنے ہسبینڈ یا وائف کو اسپانسر کر سکتے ہیں. ہسبینڈ اور وائف کو اور ان کے ڈپینڈنٹ بچوں کو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو کسی فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا ضروری نہیں ہوتا. آپ اگر آپ کے اسپاؤس ہے, آپ کی شادی ہوئی ہے باہر, کینیڈا سے باہر, وہ آپ ان کو کینیڈین PR کے لیے اسپانسر کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ کے بچے ہیں, ڈپینڈنٹ بچے ہیں, یا آپ کے اسپاؤس کے ڈپینڈنٹ بچے ہیں انڈر 22 اور وہ انمیرڈ ہیں, تو آپ کی اپلیکیشن میں وہ انکلوڈیڈ ہوں گے. ٹھیک ہے. کینیڈا میں بزنس امیگریشن کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ جی, کینیڈا میں جیسے میں نے بتایا شروع میں کہ بزنس امیگریشن بھی ایک اسٹریم ہے جس کے تحت فارن ایکسپیرینسڈ بزنس مین لوگ یہاں پہ کینیڈا میں پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کم از کم 2 سے 3 سال کا بزنس اونرشپ کا یا بزنس مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. بزنس مینجمنٹ میں آپ کسی بھی انٹیٹی, نان گورنمنٹل انٹیٹی میں آپ کی جاب ہو جس کا مقصد پیسہ کمانا ہو, بزنس کرنا ہو, اگر آپ کے پاس وہاں پہ مینجمنٹ کا, بزنس مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے اور آپ نے 5 لوگوں کو سپروائز کیا ہوا ہے, تو وہ آپ کا بزنس مینجمنٹ ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوگا. تو وہ آپ ایلیجیبل ہیں کینیڈا میں بزنس امیگریشن کے لیے اپلائی کرنے کے لیے. یا آپ اپنا بزنس کرتے آئے ہیں لاسٹ 5 ایئرس میں, کم از کم 2 ایئرس آپ کے پاس بزنس مینجمنٹ کا ایکسپیرینس ہے اور آپ نے 5 امپلائیز کو سپروائز کیا ہے, تو آپ کا ایلیجیبل ایکسپیرینس ہوتا ہے. اس ایکسپیرینس کی بیسس پہ آپ کینیڈا میں بزنس امیگریشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اب بزنس امیگریشن کی بہت سے روٹس ہیں. یہاں پہ سیلف امپلائڈ بھی ہے, سیلف امپلائڈ بزنس روٹ بھی ہے. آپ اسٹارٹ اپ ویزا کے تھرو بھی آ سکتے ہیں, آپ پروونشل نامینیشن کے روٹ پہ بھی آ سکتے ہیں. وہ ہم آپ کی پروفائل دیکھ کر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے کس روٹ کے میں اپلائی کرنا
بہتر ہوگا اور آپ کی امیگریشن اس روٹ پہ پاسبل ہوگی. ٹھیک ہے. زراعت سے وابستہ لوگ کیسے